اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سید زید زمان حامد کی کتاب حلقہ 11 کے 8ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم اس کتاب کے جس چیپٹر کا آغاز کریں گے اس کا نام ہے ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر ہم نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو خلافت راشدہ کی طرز پر دوبارہ بحال کرنا ہے، اگر ہمیں اسلام کا احیاء کرنا ہے، اگر ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنا ہے کہ جس کے لیے پاکستان بنا تھا، اور اگر ہمیں پاکستان کو اس مقام پر پہنچانا ہے کہ جو اس کا نصیب ہے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمیں قرآن سے نسبت اور تعلق کو دوبارہ استوار کرنا ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب ہمیں اپنی تقدیر خود لکھنی ہے۔ اس کے لیے جس لوح و قلم کی ضرورت ہوگی وہ صرف ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک سے تعلق اور اس پر عمل کی بدولت ہی ہمیں مل پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی جوہر ہمیں بھی عطا کیے ہیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد کو عطا کیے تھے، کہ جنہیں اقبال نے مردان خود آگاہ و خدا مست بتایا ہے، اور جنہیں پر اسرار بندے بھی کہا ہے۔ ہمارے پاس بھی اسی قرآن و سنت کی رہنمائی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی نسبت اور تعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بخشا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم شیروں اور دلیروں کی اولادیں ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھی اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل کر انہی کے کردار، اخلاق، جرأت، شجاعت، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اٹھیں گے۔ اس کا مظاہرہ اب اس موجودہ نسل کو کرنا ہے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں۔ گزشتہ باب میں ہم نے نسبت قرآن کی بات کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ قرآن سے فیض کیسے لیا جاتا ہے، سنت مبارکہ سے ہدایت کیسے ملتی ہے۔ ہم نے شرح صدر کی بات بھی کی تھی اور بتایا تھا کہ اللہ کیسے شرح صدر کے ذریعے بندہ مومن پر اپنے راز کھولتا ہے۔ ہم نے یہ بات بھی کی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نور قلبی چاہیے، ایمان چاہیے، ہدایت چاہیے، کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد عربی زبان سمجھنے کی پابندی بھی نہیں باقی رہتی، کیونکہ اگر صرف عربی زبان ہی ہدایت کی واحد شرط ہوتی تو پھر کوئی عرب کبھی گمراہ نہ ہوتا۔ اقبال نے ایسے ہی گمراہ عربوں کے بارے میں کہا تھا، بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں قرآن سے نسبت اور تعلق سے متعلق بہت سوالات ہیں۔ قرآن اب ہماری پسندیدہ ترین کتاب نہیں رہی۔ اب ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ اسے پڑھنے سے بھی گھبراتے ہیں۔ تقریباً 1000 سال تک مسلم دنیا میں قرآن پاک کا ترجمہ تک نہ کیا گیا، کیونکہ قرآن کو عربی میں ہی پڑھا جاتا اور سب مسلمان عربی سیکھتے۔ ہندوستان میں سب سے پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 18ویں صدی میں فارسی زبان میں کیا تھا۔ اس سے پہلے لوگ ہندوستان میں بھی قرآن کو عربی زبان میں ہی پڑھتے تھے۔ اس دور میں لوگ عربی زبان بھولنا شروع ہو گئے تھے، اسی لیے مجبوراً شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو فارسی میں ترجمہ کرنا پڑا۔ آج ہم مسلمان دنیا جہاں کے علوم تو سیکھتے ہیں مگر عربی زبان سے نابلد ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے۔ ہمیں عربی سیکھنے کی ضرورت ہے، فارسی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنی اردو کو بھی بہتر کرنا ہے۔ اگر دل میں نور ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور ان آداب کا خیال رکھا جائے کہ جو قرآن پڑھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، تو عربی پر عبور نہ بھی ہو تب بھی قرآن اپنے راز کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 3 درجے بتائے ہیں۔ اصحاب الشمال، الٹے ہاتھ والے، کہ جو جہنم میں جائیں گے اور تباہ و برباد ہوں گے۔ اصحاب المیمنہ، سیدھے ہاتھ والے، جنت میں جائیں گے۔ تیسرے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے بڑھ کر ہیں، ان کے لیے مقربون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی جنتیوں کے بھی 2 درجے بتائے گئے ہیں۔ اصحاب الیمین بھی جنت میں جائیں گے اور مقربون بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ جنتیوں کے ان دو درجات میں آخر فرق کیا ہے۔ سورۃ انعام میں ایک آیت ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، وہ اس خاص درجے پر ہوں گے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہوا ہے، اور وہ لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں درجہ انعام پر فائز کر۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جنت نہیں طلب کرتے بلکہ درجہ انعام کی خواہش کرتے ہیں۔ یہ درجہ صرف انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے لیے ہی مخصوص ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ان سے کہو یہ ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام لائے ہیں۔ ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان ہونا ایک درجہ ہے۔ اس سے اوپر دوسرا درجہ مومنین کا ہے کہ جو مسلمان ہونے سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی وہ لوگ کہ جو صرف زبانی ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ حقیقی معنوں میں ایمان لاؤ۔ متقی کا مقام مومن سے بھی بڑھ کر ہے۔ سورہ بقرہ کی آغاز کی آیتوں میں ہی یہ آیت ہے ھدی للمتقین، کہ جس کا مفہوم ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ متقین کو جب ہدایت ملتی ہے تو وہ مزید اونچا مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ قرآن میں عام مسلمان، مومن، متقی، محسن، صالح، شہید، صدیق، نبی اور رسول کے مختلف درجات بتائے گئے ہیں، اور ان سب سے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ مسلمان، مومن، متقی اور محسن تمام کے تمام اصحاب یمین ہیں، یعنی جنتی ہیں، مگر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہی مقربون میں شامل ہیں۔ جنت میں بھی درجات ہیں۔ یہ ایمان اور جنت کے مقامات کی درجہ بندیاں فقہ کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا تعلق انسان کے قلب، ایمان اور تزکیہ نفس سے ہے۔ جب انسان قرآن کی روح پر دھیان دیتا ہے اور اپنی توجہ روحانی درجات کی طرف رکھتا ہے تو وہ فرقہ وارانہ اختلافات میں نہیں پھنستا، کیونکہ اس کے لیے یہ بات اہم ہو جاتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس قدر قریب ہوا، کتنا مقرب ہوا اور درجہ انعام تک پہنچا یا نہیں۔ بمصطفیٰ برسا خویش راہ کے دی ہما اوست۔ اگر ایک مسلمان درجہ انعام تک نہیں پہنچا تو وہ بھی ایک طرح سے خسارہ ہی ہے۔ جنت میں جانا مشکل نہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، مگر اہم بات یہ ہے کہ انسان وہ مقام حاصل کر لے کہ جو اس کو درجہ انعام پر فائز کر کے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی محفل میں مقام دلا دے۔ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب بندہ مومن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد فقط عام مسلمان نہیں بلکہ وہ غیر معمولی وجود ہیں کہ جو درجہ انعام پر فائز ہیں، جو روحانی احساس رکھتے ہیں اور جو پر اسرار ہیں۔ ان کا اللہ سے خاص تعلق ہوتا ہے کہ جو ان کو مقربون کے درجے پر فائز کرتا ہے۔ اقبال نے ایسے مردان خود آگاہ خدا مست کو کہیں شاہین کہا ہے، کہیں شاہین شاہ لولاک تو کہیں مرد مومن۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔